الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زمر کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کی گفتگو کافی حد تک ہوئی، مثالوں سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج آئیے ٹیلی فونک نظام کے حوالے سے، جو کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ایک نظام قائم کردہ ہے، اور مسئلہ موت و حیات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زندگی روح سے ہی رواں دواں ہے۔ جب انسان سے اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، چاہے وہ موت کی حالت ہوتی ہے، چاہے وہ نیند کی حالت ہوتی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے واضح ہے، تو انسان پہ موت کا اطلاق یا نیند کا اطلاق ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں روح نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تار کے توسط وسیلہ ربط سے ٹیلی فون کا رابطہ سوئچ روم سے ہوتا ہے، کیونکہ سب ٹیلی فونوں کی جو ٹون ہوتی ہے، ٹون، ان دونوں کو وہ ٹون دینے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ مرکز سوئچ روم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور مرکزی حیثیت کا تقاضا یہی ہے کہ ڈیڈ ہونے سے ٹیلی فون کو بچنے کے لیے ہر فون سیٹ کا ربط اس سے قائم دائم رہے۔ جب تک فون سیٹ کا اور سوئچ روم کا آپس کے درمیان، آپس میں یا مابین رابطہ رہتا ہے، مراد کہ تقابل رہتا ہے، تو سیٹ میں ٹون آتی رہتی ہے۔ یاد ہوگا کل میں نے یہ بتایا تھا کہ روح کا جب تقابل جسم کے ساتھ رہتا ہے، آمنا سامنا رہتا ہے، تو بندہ زندہ رہتا ہے، ادروائز وہ مر جاتا ہے۔ اور آج یہاں آیت میں یہ ہے کہ روح وقتی طور سے نیند کی حالت میں بھی جسم سے اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور نیند کی حالت میں جو عارضی طور پہ وقتی طور پر قبض کرتا ہے، یہی موت کی حالت میں مستقل قبض کر لیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں، قبر میں تو آتی ہے، لیکن اس ظاہری جو دنیا ہے، اس کے اوپر جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں مردے میں، وہ روح نہیں آتی، ورنہ وہ تو دیکھنا شروع کر دے گا، بات سننا شروع کر دے گا۔ وہ تو سارے جو لوگ اس کے اوپر جنازے میں یہ سارے آئے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی گفتگو سنے گا نا، پھر بات کی کرے گا، جواب بھی دے گا، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، ایک نئی مصیبت ڈل سکتی ہے، کفن بھی پاڑ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، روح کا جسم سے تقابلی جائزہ جب لیا تو معلوم ہوا کہ روح کے آمنے سامنے جب جسم ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، تو انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، یہ اسی پر ہے کہ انسان زندہ ہوتا ہے۔
اسی طرح جب تک ٹیلی فون کا سوئچ روم سے رابطہ قائم رہتا ہے ٹیلی فون کی ٹون آتی رہتی ہے، یعنی وہ زندہ ہوتا ہے۔ جب دونوں کے درمیان واسطہ اتصال یا تقابل یا رابطہ نہ رہے یا دونوں کی تقابلی صورت منقطع ہو جائے تو سیٹ لازماً ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ٹیلی فون کرتے ہیں بھی سوئچ روم سے اس کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ہمارا فون سیٹ ڈیڈ ہے، پلیز اس کو ربط میں لائیں، اس کو تقابل میں لائیں تاکہ ہماری ٹون ہے، ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر، اب یہاں چونکہ لیٹسٹ بھی کام ہو گیا نا، مقصد یہ ہے کہ فضا میں موجود سیٹلائٹ ہے آج کل، جیسے اس سیٹلائٹ کا زمین پر موجود جو سیٹلائٹ سٹیشن ہے اس سے تقابل ہے، آمنا سامنا ہے کسی بھی ذریعے، چاہے ہوا ہے، ساؤنڈ ویوز ہیں یا کوئی بھی ہے۔ اور اسی طرح جو مائکرو ڈش ہے، یہ جو ڈشیں گھر پہ پہلے لگی ہوتی تھیں، اس سے بھی تقابل یعنی آمنا سامنا ضروری ہے، ادروائز کنیکشن بحال نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ یہ سارے سیٹلائٹ ہو یا سوئچ روم ہو، اس سے سگنل جب تک آتے رہتے ہیں زندگی ٹیلی فون کی جاری رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جب تک روح سے رابطہ قائم رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے یا اس میں حرکات و سکنات رہتی ہیں۔ نیند کی حالت میں بھی روح نہیں ہوتی، جیسا کہ آج میں پڑھا، موت کی حالت میں بھی مستقل روح کھینچ لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے۔ سوئچ روم چونکہ ٹون کا سر چشمہ ہے، جو اوپر سے اگر سیٹلائٹ ہے تو یہاں سیٹلائٹ سٹیشن سر چشمہ ہے، اس لیے اس کی ٹون ٹیلی فون سیٹ کی نسبت پائندہ مستقل ہے، جبکہ فون سیٹ کی ٹون میں درمیانی رابطے اور تقابل کے نہ رہ سکنے کی وجہ سے امکان مرگ یعنی ڈیڈ ہونا یعنی ڈیتھ اس کی موجود ہے۔ سوئچ روم میں ٹون کی موجودگی کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ فون جو ہے ہیلڈ اپ ہونے یا خرابی رابطہ کے متعلق شکایات پر کی جاتی ہیں تو ڈیڈ فون میں پھر سے آثار زندگی نمودار ہو جاتے ہیں اور فون سیٹ میں دوبارہ ٹون آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے، یعنی زندہ ہو گیا دوسرے لفظوں میں، کیونکہ اس کے سوئچ روم سے یا سیٹلائٹ سے جیسے سگنلز ہم کہتے ہیں یار میرے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، مراد یہ کہ رابطہ جو ہے سیٹلائٹ سٹیشن سے اور اوپر یا سیٹلائٹ سے جو ہے وہ منقطع ہے، سگنل نہیں آ رہے، بات نہیں ہو پا رہی، تیرا میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے موجودہ سائنٹیفک سوچ ہونی چاہیے نا، ساتھ انسان کا ذہن ٹیکنیکل ہونا چاہیے، یہ بات پہلے نصیر الدین شاہ صاحب فرما گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ٹیلی فون کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا سبب سوئچ روم سے یا اس کی سابقہ کیفیت ربط اور تقابلی صورت کا بحال ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ جو ساری مثال دی ہے یا تمثیلی مواد ہے، اس کو انسان اگر ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ صوفیہ کرام کے پیش کردہ یا قرآن مجید کے پیش کردہ، کیونکہ وہ قرآن صوفیہ کرام قرآن و سنت سے تو باہر نہیں جاتے نا، مثالوں سے سمجھاتے ہیں، تو اگر ان کے پیش کردہ تصور موت و حیات کو سمجھنے کی کوشش انسان کرے تو کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ ہی جاتی ہے۔ مثلا یہ فرض کر لیجئے کہ جس میں انسانی ایک ٹیلی فون سیٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ تار یعنی تنفس، سانس کی آنی جانی، یہ کیبل ہے یا تار ہے۔ تو از شمار نفس زندہ ای نمیدانی، تو از شمار نفس زندہ ای نمیدانی، فارسی ہے نا، تو یہ سانس ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے، ہوا کا آنا جانا، یہ پھونک ہے، آکسیجن جسے کہتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکلنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کل کی جس کی بات ہوئی یا تعین اول اس کے لیے سوئچ روم کا درجہ رکھتا ہے۔ اب جس وقت تک جس میں انسانی کا سیٹ سانس کے مائکرو ویو سسٹم کی وساطت سے روح کل کے سوئچ روم سے مربوط اور متقابل رہتا ہے تو جسم انسانی کے سیٹ میں ٹون روح موجود رہتی ہے، یعنی روح کل جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، کل روح من امر ربی، جب تک انسانی جسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا رابطہ رہتا ہے تو روح انسانی جسم میں رہتی ہے۔ جب رابطہ منقطع کرنا ہوتا ہے
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو وہ اللہ ہے جو روح کو نیند کی حالت میں یا موت کی حالت میں پوری طور پہ قبض کرتا، منقطع کر دیتا ہے، اسی کا نام موت ہے یا نیند ہے۔ موت میں مستقل اور نیند میں عارضی روح قبض کرتا ہے، وہ آسان بات ہے، قرآن مجید نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، جس وقت جان بین کا باہمی رابطہ اور آپس میں ان کا تقابل ختم ہو جاتا ہے تو انسان اس کے جسد خاکی جو ہے ٹیلی فونک سیٹ کی طرح ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام اب یہ نکلا کہ رابطہ اور تقابل کی برقراری کا نام زندگی ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے امر ربی ہے نا، جب تک حکم ہو، کہتے ہیں نہیں بس حکم آ گیا سی، امر ربی آ گیا سی تو بس بندہ چلا گیا دنیا تو جب تک یہ رابطہ یا تقابل قائم رہتا ہے اسی کو ہم موت، اسی کو ہم حیات کہتے ہیں، اور جب یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اسی کا نام موت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کو سمجھنے کی توفیق دے، جس میں حدیث ہم نے کافی دن پڑھی تھی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔